بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ دو ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی قدرت کے ظہور کے طور پر آتی ہیں۔ پہلے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے قبل زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ چاند اور سورج جو ہے یہ کسی بڑے شخصیت کی موت پر گرہن لگتا ہے، تو مسلمانوں کو پہلا سورج گرہن اس وقت ملا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کے جینے سے یا کسی کے مرنے سے یہ خسوف یا کسوف نہیں ہوتا۔ اب چاند گرہن جب لگتا ہے تو اس کو خسوف کہتے ہیں، اور سورج گرہن جب لگتا ہے تو اس کو کسوف کہتے ہیں، کاف کے ساتھ۔ دونوں کے لیے نماز مسنون ہے۔ چاند گرہن کی نماز خسوف کی ہے، 2 عام نفلیں ہیں جو کہ بغیر جماعت کے پڑھی جائے گی، گھروں میں جہاں بھی چاہیں پڑھیں۔ کسوف کی نماز یہ اگر باجماعت پڑھی جائے تو پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں لمبی لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی لمبی نمازیں پڑھی کہ اس دوران سورج گرہن ہی ختم ہوا۔ اب یہ چاند گرہن یا سورج گرہن، اس کا تعلق کسی بھی مصیبت یا کسی بھی آنے والی پریشانی سے نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے لیے سوچتے ہیں کہ حاملہ عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، چھری کے ساتھ کوئی چیز نہیں کاٹنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو معذور قسم کے بچے ہیں انہیں لے جا کے سمندر کے کنارے جو ہے وہ ریت میں دباتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حاملہ عورت کے لیے مشکلات ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس جب یہ وقت ہو جائے، جب یہ چیزیں ہو جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنی پڑھنی ہے، لمبی 2 رکعت پڑھیں، زیادہ رکعتیں پڑھیں، اور اللہ سے خوب ساری اس میں دعا کرے، استغفار کرے کہ اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے۔